اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وتابع له ولا ذلك اللهم لنا الإصابات التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لنهم جميعا اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به ولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولا عبيد الله بن زياد ومن مرجانا وعمر بن السعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ مِّن بَشَرٍ مِّنَ الطِّينِ۔ برادران عزیز، اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے آیہ کریمہ میں کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تمہید میں ہی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ماتحت مفہوم مورل آف دا تقریر یہ ہے کہ آپ تک بات منتقل ہو جائے اور سب آمادہ ہو جائیں، اور آخری دور کی امانت یہ نشانی یہ ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان بچانا آخری دور میں مشکل ہوگا۔ ایمان کے بارے میں جان لیا آپ لوگ کیا ہے سب سے پہلے تو ایمان بچانا مشکل ہوگا، اور ایمان رخصت ہو رہا ہے لوگوں سے۔ ایمان خاص کر اہل بیتی اللہ کو سب مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ ہر انسان ڈاماڈول جو ہے وہ ہے اہل بیت کے مسئلے میں جا کے سرچ کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے، ریسرچ کر لیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تمہیدی گفتگو میں عرض کر دوں، وقت کی کربلا بنانا، حجت خدا بنانا، وقت کا حجت خدا بنانا، وقت کا علی بنانا، وقت کا حسین بنانا، وقت کی عاشورہ بنانا، یہ سب بنیاد ہے اور زمین ہموار کی جا رہی ہے، بیج بویا جا رہا ہے کہ وقت کا امام مہدی بنا کے امام مہدی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ابھی لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز کوئی بھی قانون لانا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے پہلے اس پہ آدمی جاتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، دھیرے دھیرے مخبر کہہ لیے یا کوئی بھی کہہ دیے، خبر لینے والے، اور جاتے ہیں جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اچانک کوئی بھی حکم نافذ کیا جائے گا تو لوگ انکار کر دیں گے، ہے نا۔ تو دھیرے دھیرے جائزہ لیا جاتا ہے، جاسوس ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ بھی دھیرے دھیرے آپ کے کانوں میں، اب جیسے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردہ تھا، دھیرے دھیرے پردہ رخصت ہوا، پھر دھیرے دھیرے اب وہ گٹوں تک بات آ گئی، پھر کلائیاں، پھر شانے دکھنے لگے۔ تو مطلب ایک دم ہی سے اگر وہ پردہ ہٹا دیتا، حجاب ہٹا دیتا، عورتوں کے لیے میں مستورات کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ فوراً ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ تو اس نے سیروپ لائے پوائزن دھیرے 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 بہکانا چالو کیا کہ پہلے برقع ہٹا، پھر یہ ہوا، پھر یہاں تک آستینیں آئیں، پھر یہ انگلیاں دکھیں، پھر کونا دکھا، پھر شانہ دکھنے لگا، سب دکھنے لگا، اور وہی پنڈلیاں دکھیں، پھر گٹا دکھا، ٹکنے دکھے۔ تو اب وہ بے حجابی وہ دوسری قوموں کی طرح ہو گئی، اب کچھ اور بس باقی ہے، بس اب بات ختم۔ تو ایک دمی سے کیا ہوتا ہے، شیطان جو کام کرتا ہے یا دین میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے بدعتی جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ایک دمی سے کوئی چیز لا کے نہیں رکھ سکتے، پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ زمین ہموار کی گئی ہے کہ وقت کا جو ایمان کھانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی جو بات میں نے کہی کہ یہ آنے والے سالوں میں، یعنی جب بھی آئے، جب امام مہدی آخر زمان کا ظہور ہوگا، اس سے قبل یہ اپنا امام مہدی بنا کے پیش کر دیں گے۔ نئے دین کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، یہ ابھی ہموار کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوے نمائندے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہاں سامری کے بہکاوے میں لوگ آ گئے، اور بنی اسرائیلی جب دریا سے پار نکلے تو کہیں گے ہمیں بھی کچھ بنا کے دیے، ہم بھی کچھ، ہمیں بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے کہ عادت تمہیں نہیں بدل لی ہے۔ پھر سقیفہ میں دیکھ لیا کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو انہیں بنا چنا۔ تو خوجا، بورے، مالکی، دیوبندی اور حنفی، شافعی، یہ مزار والے اور صوفی سب اپنے اپنے نمائندے کو لے کے الگ ہوئے۔ دین اسلام میں انہوں نے سیکشنز بنا دیے اور سب کے عقیدے اپنے ہو گئے۔ کسی ہر انسان آپ دیکھیں گا مالکی ہوں تو یہ ایک نمائندے ہیں، لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا، شافعی کو اپنا امام مانا، ہے نا۔ شہباز قلندر جو وہاں ہیں وہ سب مطلب ایک آدمی کو بنا کے اس کی طرف متوجہ ہونا، پھر اس سے دین لینا، اس کو دین کا حصہ سمجھنا، دین میں داخل کر دینا کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، جو ہے لہٰذا ان کو مانو، سب کو مانیں گے، ان کو بھی مانیں گے، ان کو بھی مانیں گے، ہے نا۔ لیکن کیا ایک نمائندے کو بنا کے اپنی سوچ سے، اپنی فہم سے، اپنی عقل سے اس کو کھڑا کر دینا، یہ ایک باعث گمراہی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، بے پناہ کام ہو رہا ہے۔ قومیں تو جاہل ہوتی ہیں، نبی اللہ نے بھیجے ہی تھے اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، سوچو اور سمجھو، لیکن قوموں نے یہ ہمیشہ کیا ہے کہ اپنی ضد، اپنے انکار اور اپنی انکار کرنے کی عادت پہ جمع ہونے کے کارن، اسی راستے پہ چلنے کے کارن، ہے نا،
یہ ہلاک ہوئی قومیں تباہ ہوئیں، لیکن تب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ہلاک ہو جائیں کچھ ہو جائیں، آنکھیں قوموں کو نہیں کھلی۔ اور ابدی جہنم اللہ نے جو دوزخ خلق کی ہے ویسے ہی منکروں کے لیے خلق کی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے خلق کی ہے۔ ان کا انکار، جو ان کی تاناشاہی، ان کا ددوا، ان کا رولا جو ہے، وہ اللہ ان کو دوزخ میں، دنیا میں اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اور ڈھیل دینے کے ساتھ ساتھ کہ اب وہاں آخرت میں جب جائیں گے تو آخرت میں کہیں گے کہ یا اللہ کاش میں نے، یا لیتنی، یعنی اے کاش فلاں کو میں نے جو ہے اپنا دوست ساتھی قرار نہ پایا ہوتا، نہ بنایا ہوتا، تو لہٰذا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا تو ان لوگوں پر دوہرا عذاب کر، یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی۔ میری پوری بات قرآن سے ہوتی ہے ادھر کی نہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی تمہیدی۔ پھر بس خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ امام مہدی اپنا امام مہدی بنا کے، اصلی امام مہدی اصلی نقلی چلتا ہے، دودھ اصلی دودھ نقلی، شہد اصلی شہد نقلی، تو یہ سب زمین ہموار کی گئی ہے کہ اپنا امام مہدی بنا کے لوگوں کے سامنے آج سے نہیں 100 50 200 جب بھی ظہور ہوگا امام پر، اس سے قبل بنا کے پیش کر دی جائے کہ یہ وقت امام مہدی ہیں، اور یہیں سے لوگ ان کی طرف دوڑیں گے، اور یہیں سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، حق اور باطل ایک بات ہے۔ امام آئیں گے، امام کہیں گے حق آیا باطل گیا، تو یہ سب چیزیں درج ہیں۔ جہالت میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی جاہل ہیں ان کو علم کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے تو علم کی کمی ہوتی ہے، ان سے کچھ پڑھائیے کچھ لکھوائیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن بحث میں سب سے زیادہ جج کرتے ہیں۔ ہاں، ججمنٹ ان کا بہت ہے، یعنی ایک جاہل ہے وہ ٹیچر سلیکٹ کرے گا، یہ ٹیچر ہے اور یہ جاہل ہے نا۔ تو جاہل کا یہ دور ایسا ہے کہ جاہل ٹیچر سلیکٹ کر رہے ہیں، جاہل پروفیسر چیک کر رہے ہیں۔ بند لفظوں میں نے بات کی کہ جاہل جن کو کچھ نہیں آتا وہ جج کر رہے ہیں کہ پروفیسر کون ہے اور جاہل کون ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فرمائی یہ سب آخری دور کی علامتیں ہیں، جس کے لیے متوجہ کرنا، اللہ جس کو علم دیتا ہے، علم کو وعی دیتا ہے، وہ اللہ سب کے دلوں میں القاء کرتا ہے، کسی کے اوپر وحی آتی ہے، کسی کے اوپر فرشتہ کے نازل ہوتا ہے، کہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے ان پر القاء کرتا ہے، یعنی ذہن میں ڈالتا ہے، جن کی میں نے بات کی وہ نبی، اولیاء، وصی، جانشین، اہل بیت نبوت، لیکن دور حاضر میں کچھ چیزیں القاء کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اللہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ ہادی ہے، اور اس دور میں بھی ہمارے امام آخری زمانے کے وہ بھی ہماری ہدایت کا چراغ ہیں اور نور ہیں، اللہ نے ان کو نور بنایا ہے، قرآن کے اندر نور کا ذکر ہے۔ یہ تھی میری تمہیدی گفتگو تاکہ لوگوں تک بات منتقل ہو جائے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب میں آیت کریمہ پہ آپ کو لے چلتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، لیکن یہیں سے اجازت دیکھ لی، ہر انسان اپنے نمائندوں کو بنا کے کھڑا کر رہا ہے، جتنی میں نے تقریر کی آپ خلاصہ اس کا یہ ہے، ہر انسان کے پاس ایک شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے شخص کو مانا جائے، جس کو ہم نے مانتے ہیں اس کو مانا جائے، خلاصہ بس یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اعلان کیا کہ میں بنانے جا رہا ہوں، اور جب ان کو سنوار دوں نکھار دوں تو تم لوگ سجدے میں چلے جانا۔ ابھی سجدے آدم کا حکم نہیں ہوا، اللہ نے صرف اعلان کیا تھا، وہ کب ہوگا 100 سال بعد، 1000 سال بعد نہیں، یہ اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا۔ اعلان کرنے کے بعد اب کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ میں حجت بنانے جا رہا ہوں، اور جب اپنی حجت بنا لوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ ابلیس ملائکہ نے کہا کہ ہمیں حجت بنا، ہمیں حجت بنا، ہمیں ہادی بنا، اور ابلیس نے ادھر کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے حجت بنا۔ تو یہیں سے یہ بنیاد جو آج ہمارے 2026 چل رہا ہے، حجت خدا یا پیشوا یا خلیفہ یا کچھ بھی جتنی چیزیں ہیں، بس یہیں سے بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ نیک عمل، پانی پلانا، دوسروں کی مدد کرنا، ہر دھرم کا ویکتی وشیش کرتا ہے، ہر دھرم کا آدمی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے ہاں پوری دنیا میں، لیکن مین مدعا یہ ہے کہ کچھ چیزیں چننا، اس پہ بنوانا۔ ابلیس نے اپنا کہا کہ مجھے حجت، یعنی اب دیکھیے اللہ نے کہا میں حجت بنانے جا رہا ہوں، ادھر ابلیس چاہتا تھا کہ میں حجت خدا بنوں، ادھر ملائکہ چاہتے تھے کہ میں حجت خدا بنوں۔ دلیلیں دونوں نے پیش کی، ملائکہ نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تیری پاک اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے بنانا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ بڑھیا ہوتی ہے، یہ بلند ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے، اور یہ مٹی سے بنی، مٹی کو نیچا دکھایا، اپنے کو بلندتر سمجھایا، اپنے کو بلند سمجھا ابلیس نے کہ میں آگ کا بنا ہوں، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں، آگ جلا دیتی ہے، آگ وناش کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی برتری ظاہر کی، ملائکہ نے اپنی عبادتیں، تسبیح، تحلیل، سب چیزیں لے کے آئے، حمد و ثنا لے کے آئے، یعنی مدعا کیا تھا کہ اللہ نے حجت خدا بنانے کا اعلان کیا، تو یہ چاہتے تھے ہم بنے، وہ چاہتے تھے کہ ہم بنے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ادھر ملائکہ کو ڈانٹا اللہ نے، رائٹ ٹائم کیا، اور سمجھ گئے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یہ بیت المعمور پہ بھیجے گئے، آج تک رو رہے ہیں، ابھی تک لوٹ کے نہیں آئے ہیں، ملائکہ تھے، اللہ نے معاف کیا ان کو، ان کی توبہ کے لیے ان کو بیت المعمور بھیجا۔ ابلیس زیادہ بخرادی تھا، تاناشاہی کر رہا تھا، اس کو تاناشاہی کو روکنے کے لیے اللہ نے جو ہے اس کو لعنت بھیجی، رجیم اور مردود ہوا یہ، اور پھر اس نے ایک وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، یا قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی کہ میں سب کو بہکاؤں گا، بہکانے کی اس نے مہلت مانگی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہکانے کی بات کہی تھی، گمراہ کرنے کی بات کہی تھی، ایک چیز تو بہکانے کی بات جب اس نے کہی تو اللہ نے ٹائم دیا، اس نے کہا مجھے قیامت تک کہ اللہ نے کہا وقت معلوم، یہ امام مہدی آخر زمان سے تفاصیل میں روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی کے وقت تک۔ اب اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی اللہ کی بزم میں تھا، ملائکہ کی بزم میں تھا، اللہ کو جانتا تھا، اللہ سے کلام ہو رہا تھا، آپ یہ دیکھیں گے سب جانتا تھا، کتنا بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا الا قلیلا، مگر اللہ سوائے چند لوگوں کے، ایکسیپٹ سم پیپلز، چند لوگوں کے، یہ ابلیس بھی جانتا تھا، اس نے کہا ان کو میں چھوڑ دوں گا، وہ کیوں چھوڑے گا وہ اللہ بہتر جانے، الا قلیلا۔ جب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی تو اس نے کہا تھا بہکانے کے لیے الا قلیلا، یہ بات ہو گئی، اتنی بات ہو گئی کہ سب لڑ رہے تھے کہ وہ ابلیس چاہ رہا تھا کہ ہمیں بنایا جائے، ملائکہ چاہ رہے تھے ہمیں بنایا جائے، پھر اس نے بہکانے کا عہد لیا، آج وہی لڑائی آج تک جاری، چاہے سامری کا دیکھ لی، وہاں بھی پھر بہکایا گیا، تو شیطان نے وہاں سے اب یہ نمائندے بنانا چالو کیے، مورتیاں بنائیں، بت بنائے، لوگوں کو بہکایا اور ان کی طرف مائل کیا لوگوں کو۔ آج پوری دنیا میں مشرک تھے، بت پرست پہلے تھے نہیں تھے، اس سے بہکایا۔ پھر اس کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ کو خدا بنا کے بہکا، لیکن بنانے سے لوگ بہک رہے ہیں، بات سمجھیے گا، عمل کرم ہر انسان، ہندو کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی سب پانی پلا رہے ہیں، سب ساری کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا مانتے کسی ایک کو نہیں مانتے، وہ الگ اپنے چنے ہوئے کو مانتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ تو کیا ہوا وہاں پہ، اس نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، نبی تھے، خدا بنوا دیا کہ اب وہ ایک فرقہ وہ الگ ہو گیا،
मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, इसने सामरी को बहका के वहाँ से वो मुजस्समा बनवाया, लोग उससे गुमराह हो गए। दौर इस्लाम आया, इस्लाम की बुनियादें पक्की हुईं, जड़ें मजबूत हुईं, ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, लोगों ने अल्लाह को पहचाना। अभी आँख बंद हुई, दुनिया से गए, तो चलिए ये देखिए आ गए, सक़ीफ़ा बन गई। फिर उसके बाद वो साहब वो हनीफ़ी और मालिकी, शाफ़िई, मामून, रशीद, हारून, वो सिलसिला चलता रहा, सब अपने इमाम और पेशवा बनाते रहे। आपको खुलासा समझ में आ गया मेरी तकरीर का? तो ये बनाना और चुनना, ये वहाँ इब्लीस ने अहद लिया था कि मैं खुद बनवाऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी कि मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इब्लीस ने यही ट्रैप ऑफ द सैटन, यानी जो मछली पकड़ने के कांटे होते हैं, बड़ी मछली पकड़ने का कांटा अलग, छोटी मछली पकड़ने का कांटा अलग, हर कांटे हर साइज़ की मछली के हिसाब से होते हैं। हर एक का वो शिकार करता है और हर एक के कांटे उसके पास में। आलिम से वो फ़िल्में नहीं दिखाएगा, गंदी बातें नहीं करवाएगा, लौंडियाबाज़ी नहीं करवाएगा, खुलेआम शराब नहीं पिएगा या सिगरेटें, वो दीन में छेड़छाड़ करवाएगा, मायने बदलवा देगा, कुरान की आयत के मायने बदलवा देगा, तफसीर बिल राय करवा देगा, कोई बिदअत ईजाद करवा देगा, ये आलिम क्यों बनाएँ? हम लोगों के गुनाह कुछ और हैं, कुछ भी कांड कर दें। हर इंसान के गुनाह भी अलग होते हैं, हर एक से वो गुनाह भी अलग करवाता है। बहुत से हिंदू हज़रात में जैसे हैं कि बिल्कुल पाप मुक्त हैं, बहुत सी, मतलब मैं क्या मिसाल दूँ, बातें तुलानी हो जाएँगी हर धर्म में। तो खुलासा गुफ्तगू का ये है कि बनना, बनाना और चुनना, चाहे वो सक़ीफ़ा हो, चाहे जितने भी हों, और अल्लाह की किताब को छोड़ के सब मुसलमान है, कुछ मुस्लिम से चल रहा है, कोई सही बुखारी से चल रहा है, सबकी अपनी-अपनी किताब है। हर इंसान, आप कहीं भी इस्लाम के जाएँगे, वो अपनी किताब का हवाला देंगे, ये किताब है। कोई ये नहीं देखेगा कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान में इस मसले का हल क्या है। कोई कहेगा देखिए ये किताब में इस नंबर पे ये मसला है। तो मसलों की किताबें, चाहे वो सही मुस्लिम हो, चाहे सही बुखारी, सब चीज़ें। तो बनना और बनाना, ये वहाँ से शैतान ने शुरू किया, आज तक सिलसिला जारी है और सारी है और जारी रहेगा, जब तक इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़ुहूर नहीं हो जाएगा। फिर कुरान में अल्लाह ने कहा था, औ खुतुवाति शयातीन, और शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। तो ये वही नक्शे कदम है, चुनना या बनाना, ये वही नक्शे कदम